رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ذرا جہنم کو سن لیں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ اپنے سچے نبی کا فرمان ہے۔ جس نبی کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس نبی کے کہنے پر ہم نے یوم قیامت مانا، جس نبی کے کہنے پر ہم نے اسلام کی حقانیت کو مانا، وہی رسول اعظم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، جہنم کی آگ کا حال یہ ہے، جہنم کی آگ کا حال یہ ہے کہ اگر پہاڑوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے تو پہاڑ پگھلتے ہوئے نظر آئے، پہاڑ پگھل جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں اور سیدہ فاطمہ کی کنیزیں، خواتین اسلام بھی موجود ہیں، میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتائے کہاں اپنا کمزور سا جسم جو مکھی اور مچھر کے ڈنک سے بھی بے چین ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اپنے جسم کی کمزوری کا عالم یہ ہے اگر مچھر ڈنک مارے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، مکھی چلے تو بے قرار ہو جاتے ہیں، چوہے اور چپکلی کو دیکھ کر کے ہمیں ڈر لگتا ہے، چھوٹا سا کیڑا کاٹ لے تو ہم دن بھر بے چینی کے ساتھ کھجاتے نظر آتے ہیں۔ کمزوری کا عالم یہ ہے اور اس راستے پہ چل رہے ہیں جسے جہنم کا راستہ کہا جاتا ہے۔ ہائے وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں اللہ کے سچے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز اور حرارت والی جہنم کی آگ ہے، اس میں اگر پہاڑوں کو ڈالا جائے تو پہاڑ پگھلنے لگے۔ اب آپ مجھے بتائیں جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں اپنے نازک وجود کا کیا ہوگا، اس میں اپنے کمزور وجود کا کیا ہوگا؟ اسی سے بچنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ جہنم کے راستے کیسے جا رہے ہیں، ہم لوگ جہنم کے راستے کس طرح جا رہے ہیں۔ آئیے اللہ اکبر، اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، اللہ کے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے۔ اللہ کے رسول زمین پہ بیٹھ کر جہنم کی خبر دے رہے ہیں، جہنم کے عذاب کی خبر دے رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے اور اس کا حال یہ ہے اس سے جہنم کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے، اس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے۔ یاد رکھنا یہ دنیا چند دن کی ہے، اس دنیا میں ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا۔ فرعون نے 400 سال حکومت کی مگر وہ دنیا میں نہ رہا، نمرود نے سینکڑوں سال حکومت کی وہ دنیا میں نہ رہا، شداد نے زمین پر اللہ کے مقابلے میں جنت بنائی وہ دنیا میں نہ رہا۔ یاد رکھو نیک لوگ بھی اس دنیا میں نہ رہے اور برے لوگ بھی اس دنیا میں نہ رہے، ہم بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے اور ہمارے بعد ہماری نسلیں ہوگی۔ میرے عزیز مال کی محبت میں آخرت کو فراموش مت کرو، جوانی کے نشے میں اللہ کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے مت ڈالو، آخر موت ہے موت، روح کا رشتہ جسم سے ایک دن ٹوٹ جائے گا اور اللہ کی عدالت میں تمہیں اور ہم سب کو کھڑے ہونا ہوگا۔ افسوس، اللہ اکبر، میں تو اسکول کے بچوں کو کہتا ہوں کہ اسکول کے بچوں ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، بورڈ کا ایگزام دینا ہو، بورڈ کا ایگزام دینا ہو تو اسکول کے بچے پوری رات جاگ کر تیاری کرتے ہیں۔ افسوس، اسکول کے بچوں کو بورڈ کا ایگزام دینا ہے تو وہ پوری رات جاگ کر تیاری کرتے ہیں۔ ایگزامینر اپنے جیسا انسان ہے، اس کو امتحان دینا ہے تو پوری رات جاگ کے تیاری کرتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کو امتحان دینا ہے، ہم کتنی راتیں جگے، ہم نے کیا اس امتحان کی تیاری کی، ہم نے اس تیاری کے لیے کیا انتظام کیا، سوائے گناہ کے، سوائے پاپ کے، سوائے جرائم کے، سوائے اللہ کی ناراضگی کے ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ ہائے اپنا کیا بنے گا؟ آؤ سنو، اللہ کے سچے نبی غیب دا نبی ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام وادی لملم
जहन्नम है, उससे जहन्नम भी पनाह मांगता है, जहन्नम की आग भी उससे पनाह मांगती है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, जहन्नम का वो हिस्सा जिसे लमलम कहते हैं उसमें कौन जाएगा, किसको दाखिल किया जाएगा? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो जानबूझकर दुनिया में नमाज छोड़ते थे उनको वादी लमलम में दाखिल किया जाएगा। और वादी लमलम का हाल क्या है? अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसमें ऊंटों की तरह, जैसे ऊंट मोटे मोटे होते हैं, बुख्ती ऊंट, अरब में बुख्ती ऊंट बहुत मोटे हुआ करते थे। मेरे आका ने सच्चे नबी ने फरमाया, बुख्ती ऊंटों की तरह जहन्नम के अंदर मोटे मोटे बिच्छू है और उनके डंक का हाल ये है, एक मर्तबा वो किसी को डस ले तो 70 साल तक के जहर उसके जिस्म में घूमता रहेगा। जब वो जहन्नम का बिच्छू अल्लाह अकबर नमाज तर्क करने की वजह से, नमाज छोड़ने की वजह से बेनमाजी को डसेगा तो उसका गोश्त तो झड़ जाएगा, उसकी हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, अपनी जवानी पे घमंड करने वालों, अपनी दौलत के नशे में चूर इंसान, तुझे फेसबुक पर बैठने के लिए तो वक्त है, तुझे यूट्यूब पर बैठने के लिए तो वक्त है, तुझे दोस्तों के साथ बैठने के लिए तो वक्त है। मुझे बताओ नमाज के लिए वक्त कब निकालोगे? जब भी किसी जलसे में जाते हो, मौलवी साहब तकरीर करते हैं नमाज पर, सोचते हो इस जुम्मा से नमाज पढ़ेंगे, इस जुम्मा से नमाज पढ़ेंगे, इस जुम्मा से नमाज पढ़ेंगे, लेकिन अफसोस कोई वो जुम्मा ना आया जिस दिन से हमने नमाज शुरू की। कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। याद रखना मेरे अजीज, मेरी कौम के जवानों, कल किसी की जिंदगी में कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आएगा, कल हमेशा आज बन करके आता है। कल से नमाज नहीं, आज से पढ़ेंगे, अभी से पढ़ेंगे, इसी वक्त से पढ़ेंगे। जलसे से लौटने के बाद सबसे पहला काम ये होगा कि जिन्होंने इशा नहीं पढ़ी है वो नमाज इशा अदा करेंगे, इसलिए कि ये जलसे भीड़ जमा करने के लिए नहीं, ये जलसे दिलों में इंक़िलाब के लिए है। वो सियासी जलसे हैं जहां सर गिने जाते हैं, ये सियासी जलसे नहीं है, यहाँ दिल देखे जाते हैं। यहाँ यजीदियों की तरह 22,000 की जरूरत नहीं है, यहाँ तो हुसैन की तरह 72 दिल वालों की जरूरत है जो जमाने में इंक़िलाब पैदा कर देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत। आओ अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाएं, आओ खुद नमाज के पाबंद बने। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर एक वादी है, वादी वलमलम का जिक्र तो आपने सुना। मेरे करीम आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है जिसको जुब्बुल हुस्न कहते हैं। जरा गौर से सुनना, इसको जुब्बुल हुस्न कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया, यहाँ मैं उन भाइयों से भी कहूंगा जो किसी की कहा सुनी में ये कहते हैं कि नबी को क्या खबर, नबी को कुछ नहीं पता। मेरे अजीज ऐसी बात न किया कर, इसलिए कि तूने कलमा पढ़ा है। और याद रखना, बाप से पैदा हुआ, तवज्जो करें, बाप से पैदा हुआ तो बाप में 1000 ऐब होने के बावजूद इंसान अपने बाप का ऐब बयान नहीं करता। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, रसूल तो बेऐब हैं, आखिर तुम उनके ऐब क्यों बयान करते हो जबकि अल्लाह ने उनको बेऐब पैदा किया है? इसलिए याद रखना, नबी के इल्म को तौलने की कोशिश मत करना, नबी की जात को नापने की कोशिश न करना, नबी की जात को गिनने की कोशिश न करना। वो जात ऐसी जात है जिन्होंने उन्हें देखा है। देखने वाले कहते हैं, देखने वाले कहते हैं हस्सान बिन साबित की शक्ल में, व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। हस्सान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हुस्न वाला मेरी आंखों ने नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा खूबसूरत मेरी आंखों ने नहीं देखा। और मेरी आंखें क्या देखती? आप जैसा हुस्न वाला किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। और हस्सान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जैसा आप बनना चाहते थे गोया अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया है। नारे
रसूल। बैठ के सुन लो भैया, बैठ के सुन लो इत्मीनान से। देखो, मैंने पहले भी कहा था, चंद दिनों पहले यहाँ एक महफिल हुई थी, आप लोग उठ के हमें नजराना देते हैं। मैं गुरूर और घमंड की वजह से मना नहीं करता, मगर मैं एक बात आपसे कहता हूँ, तवज्जो करें सब। हदीस पाक का मफहूम है कि अगर कोई किसी को नजर दे, हदिया दे, अगरचे खजूरी दे, उसको चाहिए कि वो कबूल कर ले, मना न करे। क्योंकि अगर कोई हदिया दे और कोई इनकार करे घमंड की, गुरूर की वजह से, तो फरमाया गया जो हदिये का इनकार करेगा अल्लाह उस पर एक दिन ऐसा लाएगा कि वो मांगेगा तो भी लोग उसको नहीं देंगे। इसलिए मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा हदिया आपकी तरफ से मेरे लिए ये है कि आप मेरी गुफ्तगू सुन लें। अब रही बात जिसको जिसको नजराना देना है, मैं बिल्कुल लूँगा, लेकिन इस तरह लूँगा, आपको अगर नजराना देना है तो इस जेब से निकालिए और इस जेब में रखते जाइए आखिरी तकरीर तक, इधर से निकाल के इधर रखते जाइए। और जब सुबह की नमाज में अपने मोहल्ले की मस्जिद में पहुंचना तो वो सारी रकम निकाल कर मेरी भी तरफ से और आपकी भी तरफ से आपकी मस्जिद के इमाम साहब को दे देना। ठीक है, ठीक है, आप ये करेंगे इंशाअल्लाह। अब आपको जो भी मेरा जुमला अच्छा लगे, इधर से निकाल के इस जेब से निकाल के इस जेब में डालना है, और वो ले जाकर देना है किसको? अपनी मस्जिद के इमाम को तो नहीं देते, जो महीना भर आपकी खिदमत करता है नहीं देते। जिसने आपके अब्बा का निकाह पढ़ाकर आपकी अम्मी को आपके अब्बा के लिए हलाल होने का जरिया बना, जिसने आपकी कान में अजान पढ़ी, और मरने के बाद जो आपका जनाजा ही पड़ेगा, उस इमाम का ख्याल नहीं करते। और बरसों में हम लोग एक मर्तबा आते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हो, अच्छी बात है, अल्लाह आपको जजा दे। हम ये नहीं कहते कि हमसे प्यार न करो, बिल्कुल करो, लेकिन हमसे ज़्यादा प्यार का हकदार आपकी मस्जिद का इमाम है, हमसे ज़्यादा नजराने का हकदार आपकी मस्जिद का इमाम है, हमसे ज़्यादा दावतों का हकदार आपकी मस्जिद का इमाम है। हमारे लिए तो अल्लाह ने बहुत दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन मस्जिद के इमाम के लिए मोहल्ले वालों के सिवा कोई और नहीं होता। अल्लाह रसूल का करम है, अल्लाह हमारे लिए अल्लाह ने बहुत दरवाजे खोल रखे हैं, अल्लाह का शुक्र है, और उससे हम नेमतों के जवाल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। लेकिन आपको आज ये करना है, मगर मैं जानता हूं तुम नहीं करोगे, ये भी कहता हूं नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ सब ऐसे नहीं होते। क्योंकि यहाँ आप वीडियो में नजर आओगे कि बड़ा सखी था, अमीनुल कादरी को बार बार कुछ दे रहा था, लेकिन वहां तो अल्लाह के सिवा किसी ने देखना नहीं है। बात यह है, हम पब्लिक को तो दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जिससे जन्नत लेना है उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, थोड़ा जरा कुछ उसके लिए भी करें, बल्कि सब उसी के लिए करें, तो यहाँ भी कामयाब हो, वहां भी कामयाब। याद रखना, मेरे आका से कहलवाया गया, व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब कह दीजिए कि मेरा जीना भी तेरे लिए, मेरा मरना भी तेरे लिए है। अपना जीना मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है। तो अब आपकी मैं तवज्जो चाहता हूँ, मजमा बहुत बड़ा है, एक बार फिर से दुरूद शरीफ पढ़े तो हजारों की दुरूदे हुजूर की बारगाह में पहुंच जाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि सलाम सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हसन वल हुसैन। अब आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, इसलिए कि मेरे बाद हमारे अमीर जो आप आज के खुसूसी खतीब है वो आएंगे, तो मैं गुफ्तगू फौरन खत्म कर दूंगा। इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। दिए गए अनावीन को, दिए गए मज़ामीन को जल्दी से पूरा करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने अल्लाहु अकबर जितना चाहा इल्म अता किया, इल्म माकाना व मा यकून अता किया, उन्हें गैब की खबरें अता की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें जन्नत की खबरें अता की, अल्लाह ने उन्हें जहन्नम की खबरें अता की। उन्होंने जहन्नम को देखा भी है, जहन्नम का मुशाहिदा भी किया है, जन्नत की सैर भी कई मर्तबा की है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका और आपके आका सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी को जुब्बुल हुज़्न कहते हैं। ये जुब्बुल
حزن کیا ہے؟ جب کا مطلب ہوتا ہے کنواں اور حزن کا مطلب ہوتا ہے غم. یعنی جہنم کے اندر ایک کنواں ہے جس کو غم کا کنواں کہتے ہیں. اور وہ غم کا کنواں کیا ہے میرے بھائیوں؟ میں کوئی کہانی قصہ آپ کے سامنے نہیں بلکہ اپنے نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں جس کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے لکھا, جس کو صحابہ نے بیان کیا, صحابہ نے اپنے کانوں سے سن کے بیان کیا. اگر اپنے آپ سے محبت ہے, اپنے آپ سے پیار ہے تو یہ روایت آپ دل پہ لکھیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ جب الحسن جو ہے اس کے اندر بچھو ہے اور وہ بچھوؤں کا عالم یہ ہے, اللہ اکبر, ان کا حال یہ ہے کہ ان کے ایک منہ کے اندر 70 ڈنک ہے, 70 ڈنک, اور ہر ڈنک کے اندر ایک زہر کی تھیلی ہے. جب وہ بے نمازی کو ڈنک ماریں گے, جب وہ بے نمازی کو ڈسیں گے تو میرے سچے نبی فرماتے ہیں 1000 سال تک وہ زہر اس کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا, اس کو تڑپاتا رہے گا. آپ مجھے بتائیں نا, اگر کھیت کا بچھو جو انگوٹھے کے برابر ہوتا ہے, کھیت کا بچھو انگوٹھے سے بڑا نہیں ہوتا, کھیت کا بچھو اگر ہمیں ڈس لے تو جلن کا حال کیا ہوتا ہے. اللہ کسی پر وہ دن نہ لائے کہ کسی کو بچھو ڈنک مارے, مگر اللہ اکبر, اللہ اللہ, کھیت کا بچھو اگر ڈنک مار لے تو انسان تڑپتا ہے, انسان بلکتا ہے. میرے بھائیو, اپنے نبی سچے نبی نے فرمایا کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ اللہ جب الحسن کے اندر, اس غم کے کنویں کے اندر, اس جہنم کی آگ کے اندر ایسا بچھو ڈسے گا. پہلے تو آگ ہے آگ, اللہ اکبر. اگر ہمیں گرم پانی کی سزا سنائی جاتی, اگر ہمیں گرم پانی کی سزا سنائی جاتی تو وہ بھی ہمارے لیے کم نہ تھا. اپنے گیزر میں گرم کیا ہوا پانی اگر غلطی سے بدن پہ ڈال لے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, زیادہ گرم پانی. دنیا کے گرم پانی کا یہ حال ہے تو جہنم کی آگ کا حال کیا ہوگا. اور پھر اس کے اندر بچھوؤں کا ڈنک مارنا, پھر وہ بھی ایک بچھو کے منہ میں 70 ڈنک, اس میں زہر کی تھیلی اور 1000 سال تک کے تڑپنا. بتاؤ آخر ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم تو نہیں لگتا, پھر کیوں وقت نہیں نکالتے؟ نرم نرم گدوں پر نماز فجر ترک کرنے والوں, اللہ اکبر, ایک ایک دن میں 3 4 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھانے والوں, کبھی سوچا کون کھلا رہا ہے یہ 4 بار ایک دن میں, کون کھلا رہا ہے یہ ایک دن میں 3 مرتبہ. یاد رکھنا, اپنے باپ نے ہمیں نہیں کھلایا, ہماری امی نے ہمیں نہیں کھلایا, ہم نے خود نہیں کھایا. وہ رزاق ہے, رزاق جو ہمیں کھلاتا ہے. ورنہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری دولت کے بل پہ میں کھاتا ہوں. یاد رکھو, اگر دولت کے بل پہ انسان کھاتا ہے تو میں نے کروڑ پتی لوگوں کو صرف دال روٹی کھاتے دیکھا. پوچھا بھائی جان دال روٹی کیوں کھا رہے ہو کروڑ پتی ہونے کے بعد؟ تو کہا مولانا ڈاکٹر نے پرہیز کرنے کے لیے کہا اور اس لیے میں دال روٹی پہ اکتفا کر رہا ہوں. میں نے کہا میرے اللہ کی شان ہے, اگر وہ کسی غریب کو قیمتی غذائیں کھلانا چاہیں تو وہ کھلاتا ہے, اور کسی کروڑ پتی کو جس کا بینک بیلنس اربوں خربوں میں ہو اگر اس کو نہ کھلانا چاہیں تو ڈاکٹر کا بہانہ بنا کر انسان دال روٹی کھاتا نظر آتا ہے. تو اب یاد رکھنا, دولت کے بل پر اچھے کھانے نہیں کھاتے بلکہ خدا کے فضل سے اچھے کھانے کھاتے ہو. اب مجھے بتاؤ, اللہ اکبر, جو خدا اچھا پہنا رہا ہے, جو اچھا کھلا رہا ہے, جو سکون کی نیند دے رہا ہے, معلوم ہے تمہیں اللہ اکبر کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی تم سکون کی نیند نہیں خرید سکتے. اگر دولت کو سب کچھ سمجھتے ہو, اپنے بازو کی کمائی کو سب کچھ سمجھتے ہو تو سن لو, دولت کے بلبوتے پر نرم گدے تو خرید سکتے ہو, دولت کے بلبوتے پر سکون کی نیند نہیں خرید سکتے. جا کر کے دیکھو بڑے بڑے لیڈروں کی زندگی, بڑے بڑے کروڑ پتیوں کی زندگی, نیند کی 4 گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی ان کو سکون کی نیند نہیں آتی. 4 باڈی گارڈ سرانے اور پیتانے کھڑے رہتے ہیں پھر بھی ان کو سکون کی نیند نہیں آتی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے والوں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے جن و انس, اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دولت کو سب کچھ سمجھنے والوں, اگر وہ تمہیں پوری دنیا کی دولت دے کر سکون کی نیند چھین لے تو وہ کون ہے جو تمہیں سکون کی نیند سلا سکتا ہے؟ لوگ کروٹیں بدلتے ہیں, رات کو تارے گنتے ہیں, لوگ آ کر کے شکایتیں کرتے ہیں,
مولانا تعویذ دے دو سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے، مولانا کچھ پڑھ کے دے دو سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کسی نے کہا تھا سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ اللہ اکبر، فقیر سوچ رہا ہے کاش مرسیڈیز کاریں میرے پاس ہوتی، اور امیر سوچ رہا ہے یہ فٹ پاتھ پر جتنی سکون کی نیند سو رہا ہے کاش کیسے سکون کی نیند میرے پاس ہوتی۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں جو اتنا کھلا رہا ہے، جو اس نے طاقت عطا کر رکھی ہے، جو اس نے سکون کی نیند عطا کر رکھی ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ جھوٹے اور مکار دوستوں کو ٹائم دینے والوں، اور خدا کے لیے کہتے ہو کہ نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، عبادت کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، چلو بھر پانی میں ڈوب کر مرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایک گلاس پانی دے تو تھینک یو کہہ کے اس کا شکریہ ادا کرتے ہو، اور جس نے وہ پانی آسمان سے اتارا اس کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں، اس کی عبادت کے لیے وقت نہیں۔ یاد رکھنا بہت دن تک خدا کسی کو مہلت نہیں دیتا، میرے اللہ کی شان ہے، پہلے وہ بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، اب سدھر جا، اب سدھر جا، اب سدھر جا۔ جب بندہ نہیں سدھرتا تو پھر اس کا اعلان ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو پھر فرعون کو دریا میں غرق کر دیتا ہے۔ آج تک فرعون کو نہ قبر میسر ہے نہ کفن میسر ہے، ایک میوزیم میں ننگا پڑا ہوا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے فرعون کی لاش کو تمہارے لیے عبرت کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، اس یہ فرمانے کو 1450 سال ہو گئے، لیکن فرعون کی لاش آج بھی دکھ رہی ہے، میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور پکار پکار کے کہہ رہی ہے میں نے خدا کی نافرمانی کی، دولت کے باوجود نہ کفن ملا نہ قبر ملی، تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ کی منت کرتا ہوں خدا کے لیے، اگر آپ یہ کہیں، اگر کوئی بندہ مجھ سے یہ کہتا کہ میرے پیر پکڑ یا میری جوتیوں کو سر پہ رکھ میں نماز کا پابند ہو جاؤں گا، واللہ میں یہ کر گزرتا آپ کو نمازی بنانے کے لیے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اللہ اس کا صدقہ قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی شہادت قبول نہیں کرے گا۔ اور میرے آقا نے یہاں تک فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہ بات آپ یوں ہی نہ سمجھے، میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، مزید روایتیں پیش کر کے، یہ میرے دل کا درد ہے، واللہ میں کوئی خطاب نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کوئی خطیب ہوں۔ اے میری قوم کے جوانوں، تمہارے خوبصورت چہرے دیکھ کر مجھے احساس ہوتا ہے اللہ یہ خوبصورت چہرے جب جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے ان کا کیا بنے گا، یہ نازک سا وجود ان کا کیا بنے گا۔ اللہ اللہ، میرے رسول علیہ السلام کے غلاموں، جانتے ہو قیامت کا دن ہوگا، توجہ سے سننا، قیامت کا دن ہوگا، ایک ماں اپنے بیٹے سے کہے گی مجھے ایک نیکی دے، بیٹا کہے گا تو کون ہے میں نہیں جانتا، اور بیٹا اپنی ماں سے کہے گا امی مجھے ایک نیکی دے، اس دن ماں کہے گی تو کون ہے میں نہیں تجھے جانتی، مجھے نہیں پتا میں نے کسی کو جنم بھی دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ وہ دن ایسا ہوگا، قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے تمہارے پکے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ قرآن اس دن کے بارے میں کہتا ہے کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی بیٹا کسی باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی باپ کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، جہاں رشتے خون کے ٹوٹ جائیں گے، رشتے جھوٹے ثابت ہوں گے، کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کو نہیں، باپ بیٹے کو نہیں، بھائی بھائی کو نہیں، بہن بھائی کو نہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ میرے علماء موجود ہے، سچے علماء، اگر میں کوئی غلطی کروں تو میری اصلاح کریں گے، حتیٰ کہ بھائی بیٹا باپ نہیں، انبیاء کرام بھی، توجہ کریں، انبیاء کرام بھی آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جب کوئی ان کے پاس مدد کے لیے جائے گا وہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ آج ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔
میں تو یہی رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ یہ کہتے ہو ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت ملے گی. مجھے حیرت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے. آپ کیا باتیں کرنے بیٹھ گئے؟ آپ کہاں ہو؟ میں تو 11ویں کی 11 دے کے پکا رہا ہوں، میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جائے گا؟ اللہ کے رسول فرما رہے جس کی نماز نہیں اس کی کوئی نفل عبادت قبول نہیں. میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ رسومات تمہیں جنت میں لے جائے گی تو یاد رکھنا رسومات بعد میں ہے، پہلے فرائض ہے. اگر آپ فرائض کو چھوڑ کے رسومات کی طرف ہے، بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ بہت خوش ہو کر کے یہ کہتے ہیں، آپ لوگ بہت خوش ہو کر یہ کہتے ہیں، توجہ آپ کی میری طرف ہے، حضور کے فرمان کی طرف ہے، توجہ کریں. آپ لوگ خوش ہو کے یہ کہتے ہیں ارے میں نے تو اتنے بڑے مولانا کا دامن پکڑا، میں نے تو یہ مولانا صاحب کا دامن، یہ مجھے جنت میں لے جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں حدیث ہے یہ جو میں مسلم شریف سے اس کو پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. مسلم شریف میں ہے، کنز المال میں ہے، مجموع الزوائد میں ہے. کیا انبیاء کرام بھی کیا کہیں گے؟ حضرت آدم کے پاس لوگ، مشہور حدیث ہے، بار شریعت میں بھی اس کو حضور صدر الشریعہ نے لکھا، امام اہل سنت نے اس کو فتاوی رضویہ شریف میں، اتنی مشہور حدیث ہے کہ اس کو تقریباً سب مکاتب فکر کے لوگوں نے لکھا. لیکن آپ ذرا دھیان تو دیں، توجہ تو کریں. اگر اپنی آخرت سے پیار ہے تو توجہ کریں. سب مل جل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کہیں گے آپ ہمارے ابا جی ہے، آپ سب نبیوں کے باپ ہے، ولیوں کے باپ ہے، سارے صحابہ آپ کی اولاد میں، سارے انبیاء آپ کی اولاد میں. یہ جو باتیں لوگ کر سکتے کریں گے. حدیث میں اتنی تفصیل نہیں ہے، لیکن آپ اس کو جتنا واضح کر سکتے ہیں واضح کر کے دیکھ لیں کہ وہ ہے باپ سب کے. حضرت آدم علیہ السلام انبیاء سے لے کے امام مہدی تک سب کے باپ ہے، قیامت کے آخری انسان تک کے باپ ہیں. کوئی انسان ان کی اولاد سے خارج نہیں ہے. لوگ کہیں گے آپ ہمارے ابا جی ہیں، آپ چل کے ہماری شفاعت کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرضی کریں، اللہ ہمیں بخش دے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج اتنا غضب فرما رہا ہے، اتنے جلال میں ہے، اس سے پہلے اتنے جلال کا اظہار کبھی نہیں کیا، میں نہیں جاتا اس کے دربار میں. مجھے آج اپنی پڑھیے، کہیں گے حدیث کے الفاظ ہے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے آج اپنی جان کی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ. حدیث طویل ہے، میں پوری حدیث نہیں بیان کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ہر نبی یہی کہیں گے، ہر نبی کی زبان پہ یہی ہوگا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. حتیٰ کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اس کو میرے امام یوں بیان کرتے ہیں سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے. اللہ اکبر. سارے انبیاء بھی یہ کہہ دیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس. اس وقت ایک ہی دروازہ ہوگا. اب دھیان سے سننا مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، اذانیں سن کر گانے سننے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر اذان کے وقت گانے سننے والوں، فلمیں دیکھنے والوں، کرکٹ دیکھنے والوں، ڈراموں میں مبتلا ہونے والوں، اذان ہو رہی ہے پھر بھی کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر کے ہیرو کی نقل کرنے والوں، دل کے کانوں سے سن لو. جب سب نبی اذهبوا الی غیری کہیں گے، سب نبی نفسی نفسی کہیں گے، تو مرکزوں کا، عقیدتوں کا مرکز، نجات کا مرکز، اللہ اکبر، میدان محشر کے سب لوگوں کے لیے مرکز نجات کون سی ذات ہوگی؟ ایک ہی ذات ہوگی، آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، انیس بے کساں، چارہ ساز درد مندہ، ایک ہی ذات ہے محمد الرسول اللہ کی، جو غلاموں کو یہ نہیں کہیں گے نفسی نفسی، یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، بلکہ یوں کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا. آؤ آج میں اسی کام کے لیے ہوں، آؤ آج میں اسی کام کے لیے ہوں. اب میرے آقا کہیں گے میں اسی کام کے لیے ہوں. لیکن دوسری حدیث اب سنو، آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی،
قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ نہ کرے، کروڑ بار نہ کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ جنت لینے کے لیے حضور کے پاس گیا اور آقا نے فرمایا کیا تجھے میرا فرمان یاد نہ تھا کہ میں نے کہا تھا جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، چل جائے یہاں سے، آج تیرے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. بتاؤ ان کے کرم سے تو ایسا نہیں لگتا، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس سے بیزار ہوں، میں محمد اس سے بیزار ہوں. قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو اپنے صحابہ کو کہتے تھے، کیا فرماتے تھے صحابہ کو؟ حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ بے نمازی کے قریب بھی مت بیٹھا کر، کیونکہ آسمان سے بے نمازی پہ لعنت برستی. بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا. بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے 2 لوگوں پر بڑا بھیانک عذاب ہوگا قیامت میں. توجہ، کون سے 2 لوگ؟ جہنم کی ایک وادی ایسی ہے کہ اس وادی سے جہنم ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. اس وادی میں 2 لوگ ہوں گے، ایک تو نماز کو ترک کرنے والا اور دوسرا حرام کھانے والا، حرام روزی کھانے والا، حرام لقمہ کھانے والا. آج نماز تو پڑھ ہی نہیں رہے. ایک بات ہے، نماز کی خصوصیت ہے، توجہ، نماز کی کیا؟ جب نماز پڑھتے تو نماز کی برکت سے گناہ ختم ہو جاتے. ٹھیک، نماز پڑھتے نماز کی برکت سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ایک ایسا گناہ بھی ہے کہ وہ کرنے سے نماز ختم ہو جاتی. کوئی گناہ نماز کو ختم نہیں کرتا. توجہ کریں، کوئی گناہ نماز کو ضائع نہیں کرتا. نماز سارے گناہوں کو ضائع کر دیتی ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو نماز کو بھی ضائع کر دیتا ہے. یعنی کتنا زہریلا ہے وہ گناہ، کتنا خطرناک ہے وہ گناہ جو نماز کو ختم کرتا ہے، نماز کو ضائع کرتا ہے. وہ گناہ کون سا ہے؟ اس گناہ کو کہتے ہیں لقمہ حرام، حرام روزی، جس میں آج میری قوم مبتلا ہے. کس اعتبار سے؟ آج سب سے زیادہ ایڈورٹائز کس کی آ رہی ہے؟ جوئے کی. جنگلی رمی کھیلو، راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤ، اتنے لاکھ ملے، اتنے لاکھ ملے. تو لوگوں کا کیا حال ہے؟ چلو گھر بیٹھے، کس نے جانا یار پتھر توڑنے، کس نے جانا کرانہ دکان پہ گھنٹوں بیٹھنے، کس نے جانا مزدوری کرنے. موبائل لو، نرم گدوں پہ لیٹو اور رمی کھیلو اور کروڑ پتی بن جاؤ. یاد رکھنا لالچ بری بلا ہے، لالچ بڑی بدترین بلا ہے. یاد رکھو اگر جوئے کے چکر میں پڑو گے، جیت گئے تو انجام کیا؟ جیت گئے تو انجام یہ، اگر اس کے پیسے سے کپڑا خریدا جوئے کے پیسے سے، تو جب تک کہ وہ کپڑا موجود رہے گا نہ کوئی عبادت قبول ہے، نہ کوئی دعا قبول ہے. اللہ اکبر. اور اگر اس کا گھر بنایا تو جب تک اس حرام پیسے کی اینٹ موجود رہے گی لعنت برستی رہے گی جوا کھیلنے والے پر. اللہ اللہ، جوا کھیلنا تو بہت دور کی بات ہے. یہاں تک فرمایا گیا جو دنیا میں جوا کھیلتا ہوگا قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. آپ اندازہ تو کریں کیا اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا قیامت پر اللہ اکبر وہ یقین نہیں جس یقین کا حکم دیا گیا ہے؟ ایک تو یہ جوا ہے. یاد رکھنا ایزی منی کے چکر میں، شارٹ ٹائم کروڑ پتی بننے کے چکر میں اللہ اکبر اپنی پونجی کو برباد مت کرو. یہ جوا ہے جس نے بڑے بڑے تاجداروں کو، یہ جوا ہے جس نے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو، یہ جوا ہے جس نے بڑے بڑے مالداروں کو زمین پر اور روڈ پہ لا کے کھڑا کیا ہے. یاد رکھنا جوے کی طرف نہ جاؤ، ورنہ جو پونجی پڑی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی، وہ بھی برباد ہو جائے گی. لالچ بری بلا ہے. اور اللہ اکبر، ایک تو جوا ہے اور جوے کی مختلف شکلیں ہیں. کوئی لاٹری کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن حرام کاروبار کی سب سے بدترین شکل جو ہے جو نماز پر بہت اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے سود، وہ ہے انٹرسٹ، وہ ہے بیاج. اللہ اکبر، آج امت مسلمہ کے اندر بیاج بہت بڑھتا جا رہا ہے، سود بہت بڑھتا جا رہا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اگر یہ جملے برداشت ہو
سکے تو امروہہ والوں برداشت کرنا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے ہر سال رمضان شریف میں عمرہ کو جا کے، ہر سال حج کر کے، سفید کپڑے پہن کے، حاجی نمازی کہلا کر چوری چپ کے سود کے دھندے کرتے ہیں۔ 10 لے کے جاؤ اتنا لا کے دو، 10,000 لے کے جاؤ اتنا لا کے دو، 20,000 لے کے جاؤ اتنا لا کے دو۔ یاد رکھنا یہ سود کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا، ایک لقمہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے والا اور سود کا ایک لقمہ کھانے والا عذاب میں دونوں برابر برابر ہے۔ کتنا گر گیا مسلمان، لوگ کتنے گر گئے۔ ارے نادان، دولت تو ناچ کر بھی لوگ کما لیتے ہیں، دولت تو نچنیے بھی کما لیتے ہیں، دولت تو لوگ بندر نچا کے بھی کما لیتے ہیں، دولت تو اللہ اکبر ہاتھ کا میل ہے، دولت تو ٹھوکر مار کے بھی مل جاتی ہے۔ دولت کے نشے میں اتنے چور ہو گئے کہ اپنے نبی کا فرمان بھول گئے۔ اللہ کے رسول کا فرمان کتنا سخت ہے، اور ایک دو کتابوں میں نہیں، اکثر کتابیں آپ سود کا باب اٹھا کے دیکھ لیں، ہر مصنف نے حدیث لائی ہے کیا؟ 36 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرنا اور ایک لقمہ سود کا کھانا، ایک درہم کھانا، دونوں گناہ میں برابر برابر ہے۔ اسی پہ بس نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، سب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، لیکن جو دنیا میں سود کھاتے ہوں گے ان کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی، وہ زمین پہ گر جائیں گے، اور قیامت کے دن ان کی حالت ایسے ہوگی، کیسی حالت ہوگی بتاؤں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے مجنون ہوتا ہے پاگل، یا جس پر آسیبی اثر ہوتا ہے، جس کو آسیب چھو لیتا ہے، یعنی کیسے وہ دکھتا ہے، بالکل مریل سا، پاگل سا، بکھرے ہوئے بال، ڈراؤنا سا چہرہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سود کھانے والوں کا یہی حال ہو۔ میرے آقا غیب دہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی شب جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا میرے سر کے اوپر بجلی کی آواز آئی، بجلی کے کڑک کی آواز، بجلی کڑکنے کی آواز آئی۔ میں نے اوپر دیکھا تو مجھے ایک منظر بتایا گیا۔ منظر یہ تھا، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کچھ لوگ تھے جن کے پیٹ کمروں کی طرح تھے، روم کی طرح، جیسے کمرے ہوتے ہیں روم، ان کی طرح پیٹ تھے۔ اگر دنیا میں کسی کا پیٹ بڑھ جائے، اٹھنے بیٹھنے کو انسان محتاج ہو جاتا ہے نا، لیکن کمروں جیسا پیٹ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر مولوی صاحب کہتے تو آپ کو کہا یار مولانا زبردستی ڈرا رہے ہیں، ہے نا، زبردستی ڈرا۔ اگر کوئی سیاسی لیڈر کہتا ہے تو کہتا ہے یار اپنا الیکشن ٹھیک کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ نہ سیاسی لیڈر کی بات، نہ مولوی صاحب کی بات، یہ بات ہے اس نبی کی جو اپنی مرضی سے کبھی بولتے تک نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ اپنی مرضی سے کبھی کلام نہیں کرتے، ہمیشہ زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ حضور نے اپنی مرضی سے کبھی گفتگو نہیں کی۔ میرے آقا اللہ رب العزت کی مرضی کے پابند ہے، اور اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں وہی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، خدا ان کی رضا چاہتا ہے، وہ خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو وہ رسول، سچے رسول فرماتے ہیں کاش یہ دنیا کی رنگریلیے سے باز آ جاتے، یہ دنیا کے مال کی محبت سے باز آ جاتے۔ میرے بھائی، اللہ نے قسمت میں جتنا لکھا ہے وہ دولت ہمیں مل کے رہے گی، حرام کی طرف کیوں جاتے ہو؟ حرام سے توبہ کرو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا روم کی طرح، کمروں کی طرح بڑے بڑے پیٹ ہے، اور اس کے اندر بچھو ہے، بچھو ڈنک مار رہے ہیں، اور جہنم کی آگ ہے اس کے اندر، پیٹ کے اندر۔ اللہ اللہ، اگر کبھی 4-6 کپ چائے پی لو اور پیٹ میں جلن ہونے لگے تو کیسا لگتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کبھی مرچ زیادہ کھا لو پیٹ میں جلن ہو تو کیا ہوتا ہے؟ میں حیران ہوں، آپ غور فرمائیں، چائے 4-5 کپ پینے کی وجہ سے یا مرچ کھانے سے پیٹ میں جلن ہو تو برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، جب پیٹ میں جہنم کے بچھو ڈالے جائیں گے اور جب پیٹ کمروں کی طرح ہوگا اور پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل
یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ اس طرح سے ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، یہ سود کا دھندا کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، جانتے ہیں آپ، اللہ اکبر، یہاں تک ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی شب قدر میں بھی، توجہ کرنا، رمضان المبارک کی شب قدر میں بھی میں نے سود کھانے والوں کی قبر پر عذاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی شب قدر میں جن کی قبروں سے عذاب نہیں اٹھایا جاتا وہ سود کھانے والے۔ اٹھا کے دیکھو ابن حجر کو پڑھو، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ یہ جو دھندے حرام کر کے دوسروں کے لیے مال کما رہے ہو، دوسروں کے لیے جما رہے ہو، دوسرے موج مستی کریں گے، دوسرے عیش و عشرت کریں گے، لیکن میرے بھائی تجھے اپنی قبروں میں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اور سود سے متعلق آخری بات کہہ کے اور اس کے بعد ایک بات بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سننا۔ سب سے بڑی بات یاد رکھنا، سود مر جانا، میرا جملہ لکھ، مر جانا، سود نہیں کھانا، بھیک مانگ لینا، سود نہیں کھانا۔ اور یہ بھی سنیں، جتنا گناہ سود لینے والے کو ہے، جو لینے والا جتنا بڑا گنہگار ہے اتنا دینے والا بھی گنہگار ہے، اتنا ہی لکھنے والا بھی گنہگار ہے، اتنا ہی گواہ بننے والا بھی گنہگار ہے۔ آج کل غریب لوگ بہت آسانی کے ساتھ کہتے ہیں حضرت بٹیا کی شادی تھی اس لیے مجبوراً لے لیا۔ میں نے کہا کس نے کہا تھا کہ بیٹی کی شادی اللہ کو ناراض کر کے کرنا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سن لیں، ہمارے عقیدے میں دنیا میں رسول اللہ سے بڑا مالدار انسان نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو نبی کو غریب، مفلس اور کنگال کہتے ہیں۔ واللہ ہمارے عقیدے میں نبی کی شان یہ ہے، آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ اور خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سورجہ کو سرا کر دے، ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ نعرہ تکبیر! جنت ہو، جو مالک جنت ہو، اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ صدیق و فاروق جیسے جن کے غلام ہو، اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ جبریل جس کا خادم ہو، اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ لاؤ نہ کوئی ایسا خادم اور لاؤ کوئی ایسا مخدوم، جب خادم کی یہ شان ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں، بلکہ میرے امام تو کہتے ہیں کہ وہ خادم بھی ہے اور دربان بھی ہے، کہتے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم۔ میرے امام کہتے ہیں ہمارے نبی کی شان دیکھو، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ رسول و ولی ہے بےتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے۔ تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ حضور سے بڑا کوئی مالدار نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ امام کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، مالک ہی کہوں گا۔ یہ ہی میں جو لذت ہے عاشقوں کو ملتی ہے، میں مالک ہی کہوں گا۔ کیوں؟ دلیل کے ساتھ کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم لوگ نبی کو شریک مانتے ہیں، میں نے کہا اس پہ لعنت ہے جو شریک مانتا ہو، کیونکہ نبی کو شریک خدا ماننے میں کوئی فضیلت ہی نہیں رہتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہاں یہی بات ہے،
نہیں سمجھ میں آتی بات؟ شریک ماننے میں نبی کی کوئی فضیلت نہیں رہتی. ہم شریک نہیں مانتے کیونکہ ہم فضیلت کے منکر نہیں ہیں, ہم حبیب مانتے ہیں. حبیب دونوں میں فرق کیا ہے شریک اور حبیب میں؟ شریک کہتے ہیں پارٹنر کو, شریک کہتے ہیں پارٹنر کو, اور حبیب کہتے ہیں ڈیئر کو. دونوں میں کیا فرق ہے؟ پارٹنر, شریک, پارٹنر. پارٹنر سے جب بات ہوتی ہے تو ایک ایک پیسے کا حساب ہوتا ہے. صحیح ہے؟ یہ پیسہ کہاں خرچہ کیا؟ کہا وہ چائے پلایا, کس کو پلایا؟ اور کبھی کبھی پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی ہے. پارٹنرشپ ٹوٹتی ہے, محبوبیت کبھی ختم نہیں ہوتی. پارٹنرشپ میں حساب کتاب ہوتا ہے. میں نے یہ کیا, تو نے کیوں کیا؟ 25 روپے کے بھاؤ میں بیچنا تھا, تو نے 24 میں کیوں بیچا؟ یہ سب حساب ہوتا ہے. یار ایک ایک روپے پر پارٹنرشپ میں حساب ہو رہا تھا, اتنے میں حبیب آیا. کون؟ بیٹا. ابو جی آئی فون 14 آ گیا ہے, لے لوں؟ کتنے کا ہے؟ 3 لاکھ کا. ہاں جاؤ لے لو. ارے بھائی 1 روپے پہ اس سے لڑ رہا تھا اور اس کو 3 لاکھ روپے ایک جملے میں دے دیا, تو وہ کہے گا نادانو, وہ شریک تھا, یہ حبیب ہے. تو جو ہے وہ شریک تھا, وہ پارٹنر تھا, اس لیے جھگڑا ہو رہا تھا. اور یہ حبیب ہے, کیوں؟ اس کی خوشی میں میری خوشی ہے, اس کا چہرہ مسکراتا ہے تو میرا دل خوش ہوتا ہے. بلا تمثیل, بلا تمثیل, 1000 بار بلا تمثیل. ہم نبی کو شریک نہیں مانتے کیونکہ شریک ماننے میں کوئی فضیلت نہیں ہے. ہم تو محبوب اور حبیب مانتے ہیں. کیوں؟ جان میں نے بنایا, ٹکڑے تو کرے گا. میں پوچھوں گا نہیں بنایا میں نے, توڑا کیوں؟ اس لیے کہ تو شریک نہیں ہے, تو حبیب ہے. میں نے اسی لیے بنایا تاکہ تو توڑا کرے, تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جب محبوب کی یہ شان ہے تو محبوب کے بنانے والے کی شان کا عالم کیا ہے. آگے نعرہ لگاؤں کیا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سید صاحب قبلہ, شاکر رضا نوری صاحب قبلہ. سید فرید حسنین میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اچھا ماشاءاللہ قاری عبداللطیف صاحب کے سزا. ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و صلی اللہ مولانا علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یاد رکھیں ہم شریک نہیں مانتے, اور وہ شریک نہیں ہیں, اور شریک ہو بھی نہیں سکتے, اور شریک ہونے میں کوئی فضیلت بھی نہیں ہے. تو اگر اللہ اکبر ہم حبیب مانتے ہیں, حبیب کا کیا مطلب؟ حبیب محبوب, سورج میں نے ڈبایا, تو اشارہ کر کے نکال دینا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ تو نے کیوں نکالا, بلکہ یہ کہا جائے گا محبوب آج ڈبایا اس لیے تھا کہ تم اشارہ کر کے نکالو گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے گا. جب حبیب کی یہ شان ہے, بندے کا یہ عالم ہے, تو اس بندے کو جس نے بنایا اس خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہ ہے شریک و حبیب میں فرق. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں ہم شریک نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, اتنے مالدار ہیں آقا, مالک جنت آقا, مالک کونین آقا, مالک زمین آقا, مالک آسمان آقا, پوری امت کے مالک آقا. قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میں تمہاری جان سے زیادہ تمہارا
मालिक हूँ, यानी मैं तुम सबका मालिक हूँ, तुम्हारी जान से ज्यादा तुम्हारा मालिक हूँ। मालिक का मतलब क्या? अबू बकर के भी मालिक वो बनाए गए, उमर इब्ने खत्ताब के भी वो मालिक बनाए गए, उस्मान गनी के भी मालिक बनाए गए, बल्कि कुल जहां मिल्क उनकी मिल्क में दे दिया गया, पूरा जहान उनकी मिल्क में दे दिया गया। अल्लाह अकबर। और आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो बड़ी सादगी से कहते हो मौलाना मैंने बेटी की शादी करनी थी, मजबूर हो गया था, इसलिए मैंने सूद से पैसा ले लिया। किसने कहा था आप अपनी बेटी को अल्लाह को नाराज करके शादी करें? आका, मेरे आका और आप सबके आका, इतने मालदार आका अगर अपनी बेटी की शादी इतनी सादगी से करते हैं कि एक चादर उड़ाते हैं। तवज्जो करें, मेरे आका ने जब अपनी शहजादी कौनैन मलका फिरदौस बरी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जब शादी की मौला अली के साथ निकाह किया तो एक चादर उनके सर पे डाली। उस चादर के मुतालिक सीरत निगारों ने लिखा है कि जब मेरे आका ने अपनी शहजादी के सर पर जो चादर डाली थी शादी के दिन, उसमें कमोबेश 17 पेवन लगे हुए थे। 17 पेवन वाली चादर अपनी बेटी के सर पे डालकर, अपनी शहजादी के सर पे डाल के आका ने फरमाया, बेटी आज तेरे बाबा के पास इससे ज्यादा बज़ाहिर कुछ नहीं है, काश तुम्हारी अम्मी सैयदा खदीजा हयात होती तो वो तुम्हें बहुत कुछ देती। आपसे पूछता हूँ, आका चाहते तो जन्नत के जोड़े आ जाते, सहाबा को इशारा करते तो जहेज का अंबार लग जाता, लेकिन अपनी शहजादी को 17 पेवन वाले दुपट्टे में विदा करने की क्या वजह थी? ताकि गरीबों को पता चल जाए अगर पैसे न हो तो सूद से न लेना, हराम की तरफ न जाना, बल्कि अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए सादगी से अपनी बेटी को भी। मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं, आप हजरात बैठ जाए, एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो अर्ज इतना कर रहा था कि कितनी मजबूरी आ जाए, कभी सूद की तरफ मत जाना, कभी ब्याज की तरफ मत जाना। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, लेने वाला, देने वाला, गवाह बनने वाला, लिखने वाला, सबका एक ही गुनाह है, सब एक ही हुक्म में है। और आखिरी बात, 2 जुमले अल्लाह के हबीब अलैहि सलातो व तस्लीम ने फरमाया, जो सूद लेते देते हैं उनके साथ अल्लाह ने ऐलान जंग किया है, अल्लाह जंग का ऐलान करता है। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम किसी दुनिया के लीडर से जंग करें तो क्या जीत सकते हैं? मोहल्ले के कारपोरेटर से झगड़ा करें तो क्या जीत सकते हैं? मुझे बताओ, जब दुनिया के मामूली इंसान से हम जीत नहीं सकते तो सूद का धंधा करने वाले और सूद को प्रमोट करने वाले और सूद को फरोग देने वाले, उनसे अल्लाह ऐलान जंग कर रहा है। और कुरान में मेरे अल्लाह ने फरमाया, हम सूद को बर्बाद करेंगे, सूद को हलाक करेंगे, सूद को तबाह करेंगे और तिजारत को बढ़ाएंगे, तिजारत में बरकत अता करेंगे। तो याद रखो, जिसके साथ मेरा अल्लाह जंग का ऐलान करे उसमें न कभी बरकत हो सकती है, न कभी तरक्की हो सकती है, न कभी कामयाबी हो सकती है। इसलिए आज ही सूद से तौबा कर लो। जो बंदे आज तक इसमें मुब्तला रहे, सच्चे दिल से तौबा कर लो। इसलिए कि जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा करने वालों की तौबा को कबूल करता है। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं जुमलों के साथ, अगर मेरी गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो गई तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और मैं गुजारिश करता हूँ अब बहुत संजीदगी का माहौल बनाएं, इसलिए कि हमारी जी आपसे मेरी गुजारिश है, संजीदगी का माहौल बनाएं। इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे स्टेज पर मौजूद है कि ये सिर्फ आलिम नहीं बल्कि आलिम गर हस्ती है। सैकड़ों आलिम इनकी सरपरस्ती में बने और हजारों दाइयान दीन इनकी तरबियत से तैयार हुए। ऐसे लोग जो टोपी पहनने में शर्माते थे, आज वो अमामा पहनते हैं, माशाल्लाह दीन की दावत देते हैं। ऐसी हस्ती आज हमारी महफिल में मौजूद है। आप हजरात अगर ऐसे ही शोर मचाते रहे, मोबाइल चलाते रहे, मैं आपसे भी और बड़े अदब के साथ हमारे जो मिंबर पर, स्टेज पर जो हजरात हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूं कि बहुत मुअद्दिबाना आपका शौक़ है, आपकी मोहब्बत है, हम मोहब्बतों की कद्र करते हैं, लेकिन हज़रत की गुफ्तगू बहुत संजीदा होती है और बहुत फ़िक्र अंगेज़ होती है। आप याद रखें, पढ़े लिखे लोग, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हज़रत की गुफ्तगू को सुनते हैं, एक एक जुमला
بڑے بڑے مفکرین کی زبانی سنا گیا کہ ایک ایک جملے پر ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. ایسے قیمتی جواہر پارے اگر آپ سنجیدگی کا ماحول بنائیں گے آپ سن سکیں گے. اور انشاءاللہ جب بیان ہو جائے گا تو بیان کے بعد حضرت مرید بھی کریں گے. جو مرید ہونا چاہتے ہیں وہ مرید بھی ہو سکیں گے. تو میں ناظم صاحب سے معذرت کرتے ہوئے، چونکہ حضرت کی فلائٹ جو ہے وہ حضرت کو پہنچنا ہے وقت پر دلی، تو میری گزارش آپ سے ہوگی کہ پہلے حضرت کا خطاب آپ سن لیں اور خطاب کے بعد انشاءاللہ پھر دستار بندی ہو جائے اور دستار کا پروگرام بہت سکون سے ہو جائے انشاءاللہ تعالی. اور پھر ایک بار آپ سے گزارش، بہت اچھے لوگ ہیں اس علاقے کے، بہت محبتی لوگ ہیں، اگر بیٹھ جائیں تو محفل کتنی اچھی لگے گی، ہے نا. اصل میں کلاس روم میں آپ نہیں بولے، کوئی نہ بولیں بھائی، کوئی یہاں سے بولا جا رہا ہے، یہاں سے بولیں نا. دیکھیں کلاس روم میں جب کوئی بچہ کھڑا ہوتا ہے تو دور سے گزرنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو سزا دی جا رہی. کھڑا سزا رکھ کر دینے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ رسول پاک کی محفل ہے، یہاں سزا نہیں ہے، یہاں تو مزہ ہی مزہ ہے. اور انشاءاللہ یہاں بھی مزے اور وہاں بھی مزے ہوں گے انشاءاللہ. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا انشاءاللہ. تو بیٹھ جائیں میرے بھائی، بہت اچھے ہو، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بیٹھو، بہت اچھا، اللہ پاک جزائے خیر. بیٹھ جائیں. ایک بار سب ذرا بلند آواز سے اگر سننا چاہتے تو درود شریف پڑھے بلند آواز سے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو آئیے اس خوبصورت ماحول میں ہم حضرت کو جو ہے وہ بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفیض و مستنیر فرمائیں. 4 مصرع دعائیہ کلمات سن لیں اور اس کے بعد حضرت تشریف لاتے ہیں. تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، افق افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری، غبار شہر پیمبر کے سر پہ چادر ہے، فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری. ایسی خوبصورت محفلیں بہت محنت کے بعد سجتی ہے. قاری یامین صاحب اور ان کے رفقا نے، عثمانیہ فیضان رضا کے لوگوں نے بڑی محنت کی، کاوش کی. جب ایسی محفل سجی، اب آپ اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا شور کرتے ہیں تو پوری محفل کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. یاد رکھیے ہم لوگ تو انسان ہیں اور بہت چھوٹے انسان، بلکہ اپنی بات کروں تو ہم بہت گرے پڑے لوگ ہیں. حجر اسود جیسی مقدس چیز کو چومنے کے لیے بھی اسلام کہتا ہے کہ کسی کو اذیت نہیں پہنچنا چاہیے. اگر اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہے تو استلام کر کے آگے بڑھ جاؤ، وہ بھی سنت ہے اور اسی میں اتنا ہی ثواب ہے. تو جب جنتی حجر جس کا یقینی جنتی ہونا ثابت ہے، جس کو حضور نے چوما ہے، جب اس کو چومنے کے لیے کسی کو دھکا نہیں دے سکتے تو پھر ہم لوگ ہیں. ابھی تو ہماری ایمان پہ خاتمے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں. ہم تو اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. یہ آس لگا کر بیٹھے ہیں تو اگر ہم لوگوں کے لیے آپ ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں بہت افسوس کی بات ہے. آپ اپنے لیے بھی دعا کرو، ہمارے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پہ کرے، آپ کا بھی کرے. لیکن وہ تو یقینی جنتی چیز ہے، اس لیے تھوڑا اس کا خیال کریں. محفل کے آداب سیکھیں، اپنے بڑوں کو ناراض نہ کریں، اپنے بڑوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. اہل منبر پورا کھچا کھچ ممبر اہل منبر سے بھرا ہوا ہے. ہم ان کی بارگاہ میں بھی خراج پیش کرتے ہیں، ان کے مشکور ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک سے ایک شموس و اقمار ہے، یہ ایک سے ایک چاند و سورج ہے الحمدللہ. یہ ان میں بھی بہت بڑے بڑے خطیب اور مدرس ہیں، لیکن یہ لوگ اس لیے نہیں آتے کہ وہ ہماری بات سنیں، بلکہ یہ ہم سے زیادہ جاننے والے لوگ ہیں. یہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اور دعا دینے کے لیے آتے ہیں. ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں ماشاءاللہ کہ یہ اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کے آتے ہیں. بہت سارے فجر پڑھائیں گے صبح جا کے، بہت سارے تدریس کی مسند پر بیٹھیں گے، پھر بھی رات میں دیر وقت اس لیے جگتے ہیں تاکہ مسلک کی کوئی بات کرنے آیا تو چل کر اس کو دعا دے دیں. میں ان سب علماء کرام مشائخ کا مشکور ہوں کہ وہ آج کی محفل میں تشریف لائے، محبتوں سے نوازا. لیکن علماء کے علاوہ جو لوگ شامل ہو گئے ہیں ممبر پر، آج کل ممبر کا تقدس بھی بڑا پامال ہو رہا ہے. علماء تو سنجیدگی سے بیٹھتے ہیں، لیکن جو دوسرے علماء کے علاوہ آ جاتے ہیں وہ گڑبڑ کرتے ہیں، اس سے علماء کا وقار مجروح ہوتا ہے. تو اس لیے میں ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو واقعی عالم نہیں ہے ان سے گزارش ہے، داڑھی بھی ان کے چہروں پہ نہیں ہے
وہ ٹوپیاں بھی نہیں پہنتے، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں اور آ کر کے ممبر پہ گھس کے بیٹھتے ہیں، علماء کو پیچھے ڈھکیل کر کے وہ آگے بیٹھتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. ہمیں چاہیے کہ یہ ممبر صرف علماء کے لیے ہے، ائمہ کے لیے، اماموں کے لیے ہے، تو یہ انہی کے لیے مخصوص رکھا جائے. ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی داڑھی منڈانے والے کو ممبر پہ چڑھنے تک نہیں دیا، چڑھ گیا تو اس کو اتار دیا. آج ہمارے ممبر کا مزاج ہی بدل گیا ہے. اس لیے سب بد نظمی، علماء بد نظمی نہیں کرتے، جو دوسرے آتے ہیں وہ بد نظمی کرتے ہیں، اس سے علماء کا وقار مجروح ہوتا ہے. تو میں گزارش کروں گا جو علماء کے سوا دوسرے لوگ ہیں وہ سنجیدگی سے بیٹھیں. آگے تم اتارتے نہیں لیکن سنجیدگی سے بیٹھیں تاکہ آپ کی وجہ سے علماء کا وقار مجروح نہ ہو. آئیے حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر.